بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی ضرورت کے حامل پہلو کے اوپر آج گفتگو کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 28 فروری کو سینٹ کے اندر اسٹیٹ بینک کا جو ترمیمی بل تھا اسے پاس کرنے کے لیے لایا گیا۔ اب اس کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اس انداز میں آپ اس کو یوں سمجھیں گے کہ سینٹ کے اندر اپوزیشن کے جو ارکان ہیں کل تعداد 99 کی تعداد میں 57 افراد اپوزیشن کے ہیں۔ اپوزیشن کی واضح اکثریت کے باوجود یہ بل اپوزیشن کے ہوتے ہوئے وہاں پہ منظور ہو جاتا ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں اس حوالے سے جو نکات آپ کی خدمت میں آج بیان کرنے ہیں، اور ہاں آج آپ کی خدمت میں جس طریقے سے ہم نے اپنی سابقہ ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے اپوزیشن کی حکمت عملی کو اور اپوزیشن کی منافقت کو آشکار کرنے اور بے نقاب کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، آج اس حوالے سے آپ کے سامنے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ثبوت کے طور پہ اس کو پیش کرنا ہے کہ اپوزیشن نے بھرپور منصوبہ بندی کے ساتھ اپوزیشن نے حکومت کا ساتھ دیا اور اس ظالمانہ بل کو پاس ہونے کو یقینی بنایا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سینٹ کے اندر اپوزیشن کی بھرپور اکثریت موجود تھی۔ اس میں دوسرا بڑا پہلو یہ ہے کہ اپوزیشن جو اب تک آئی ایم ایف کی جو اس کی طرف سے آئی ایم ایف کی طرف سے جو ناجائز ٹیکسز ہیں، اسی طریقے سے اس ٹیکسز کی وجہ سے جو مہنگائی میں اضافہ ہے، اور اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک کا حوالے سے جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو نیا ترمیمی بل ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے آپ قوم کے اندر اپنے آپ مسیحا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس بل کو منظور کرنے میں جو اپوزیشن نے کردار ادا کیا، یہاں پر یقینی طور پہ اپوزیشن اس بل کو پاس ہونے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی اور حتمی طور پہ اس بل کو مسترد کرنے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، آپ کو حیرانگی اور تعجب ہوگا کہ یہاں پر اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی خود موجود نہیں ہے، اور بقول حامد میر کے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس اجلاس کے دوران چونکہ یہ موجود تھے، بیان کرتے ہیں کہ جو سینیٹر شہری رحمان ہیں وہ کوششوں میں مصروف تھے کہ کسی طریقے سے تعداد پورے کیا جائے۔ جب انہوں نے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں ملتان میں ہوں۔ تقریباً 8 ارکان غیر حاضر تھے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ظلم کے جو مختلف پہلو ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر عمر فاروق قاسی اس اہم ترین مرحلے کے اندر اپنی نشست سے اٹھ کر چلے گئے اور اپنے ووٹ کو ضائع کیا، اور جان بوجھ کر عمدن اپنے ووٹ کو ضائع کیا۔ اسی طریقے سے سینٹ کا ایک متحرک گروپ دلاور خان گروپ، جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں بڑا کردار ادا کیا، انہوں نے اپنے 4 ووٹ حکومت کو دیے۔ اب اس طریقے سے آپ دیکھیں، اور حکومت کی طرف سے دیکھیں، جب آپ کی نیتیں صاف ہوتی ہیں، جب آپ جو بیان کر رہے ہیں آپ اپنے بیانیے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، تو آپ حکومت کو دیکھیں۔ حکومت کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر زرقا جو ہے، ڈاکٹر زرقا سہروردی، ان کو کووڈ ہونے کے باوجود ویل چیئر کے اوپر ان کو آکسیجن لگا کر ان کو بلایا گیا، اور اس بیماری کی حالت میں انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، جس کی وجہ سے شروع کے ابتدائی مرحلے کے اندر اپوزیشن اور حکومت کے ووٹ برابر ہو گئے۔ جب یہ مرحلہ آیا تو یہاں پر چونکہ چیئرمین سینٹ کو ووٹ کا اختیار اور ووٹ کا حق حاصل ہے، تو لہٰذا چیئرمین سینٹ نے اپنا ووٹ جو ہے وہ حکومت کو دیا، اور اس انداز میں پھر حکومت بہترین انداز میں حکومت کامیاب ہوئی، اور حکومت نے پاکستان کے قومی بینک کو اور قومی بینک کی سلامتی کو اور قومی بینک کی وقار کو مجروح کر کے آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دینے کا جو بل تھا وہ منظور ہو گیا۔ اب پاکستانی قوم کے لیے شاید ہمارا وقت گزر جائے گا، لیکن ہماری نسلیں اس عذاب کو بھگتیں گی۔ پاکستان کی قوم نے اس نقطے کو ضروری انداز میں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر
اس اجلاس کے اندر موجود نہیں تھا؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے جو سینیٹر ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے باقاعدہ اس بات کو، اس کی نشاندہی کی، اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر ہونے کے عنوان سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا یہاں پر موجود ہونا انتہائی ضروری تھا، لیکن وہ موجود نہیں تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے اپنی وہاں پہ شریک نہ ہونے کی پلاننگ انہوں نے کی کہ میں نے وہاں پہ موجود نہیں ہونا۔ اسی طریقے سے باقی جو ارکان تھے ان کے ساتھ اپوزیشن کے، انہوں نے جان بوجھ کر وہ وہاں پر موجود نہ ہوئے، اور حکومت کو انہوں نے ایک ماحول فراہم کیا جس کے اندر وہ اس ظالم بل کو آسانی کے ساتھ منظور کر سکیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی جو عوام کی محبت اور عوام کے ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، ان کے سینیٹر نے بھی اس عین موقع کے اوپر سیشن میں ہونے کے دوران اس عین مرحلے کے اندر اپنی کرسی اور اپنی نشست سے اٹھ کے چلے گئے اور حکومت کو موقع فراہم کیا کہ وہ اس بل کو آسانی سے منظور کرا سکیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کے جو افراد نہیں تھے ان سب نے مل کے حکومت کو یہ موقع فراہم کر دیا، اور بقول حامد میر کے کہ حامد میر کہتے ہیں کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو پی ڈی ایم جس طریقے سے ٹوٹی اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا منشور اور تھا، پیپلز پارٹی نے اپنا ایک الگ سے اپنی قبلہ بنائی اور اس سے چلنے لگے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی جو لانگ مارچ ہے اس حوالے سے بھی اپوزیشن کی طرف سے مولانا فضل الرحمان گروپ جو ہے انہوں نے 23 مارچ کا اعلان کیا، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ 27 مارچ کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پی ڈی ایم والے اور یہ اپوزیشن والے اگر مخلص ہوں، اگر وہ قوم کے ساتھ اور اپنے ساتھ مخلص ہوں، تو اپوزیشن کو بلاول گروپ کو یوسف رضا گیلانی کے خلاف لانگ مارچ کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کو طلحہ وغیرہ کے ساتھ ان کے خلاف لانگ مارچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی اپنی آستین کے اندر غدار پوشیدہ ہے۔ جو کچھ ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 28 فروری کو جو اپوزیشن حکومت کی طرف سے آنے والے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی وقار کو مجروح کرنے والے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو وزارت خزانے کے کنٹرول سے نکالنے والے، اور اگر اس کو صاف الفاظ میں بیان کیا جائے تو پاکستان کی عوام کا جو قومی اثاثہ ہے، جو پاکستان کی عوام کی ملکیت ہے، اس بینک کی ملکیت کو عوام کی ملکیت سے ختم کر کے آئی ایم ایف کی تحویل میں دینے کا جو بل ہے، جس کے ذریعے سے آنے والے وقتوں میں پاکستان کے اندر جو بھی ترقیاتی کام ہوں گے اس میں آئی ایم ایف کی طرف سے منظوری ہوگی، فنڈ آئے گا۔ حکومت کے جو اراکین ہیں چونکہ وہ اپنے بیانیے کے ساتھ مخلص تھے، انہوں نے کووڈ کے باوجود ان کی ڈاکٹر زرقا سہروردی موجود ہوئیں، لیکن اپوزیشن کے جو افراد جنہوں نے قوم سے غداری کی، خدا کی بارگاہ میں عوام کو، پاکستانی قوم کو خلوص سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ آج کے دن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف عمران اینڈ کمپنی قوم کے غدار نہیں ہے، بلکہ یہ سارے اپوزیشن جماعتیں، ان سب نے مل کر، ہمارے ذہن میں یہ نقطہ ضرور ہونا چاہیے، جس طریقے سے یہ پارلیمنٹرین خود بیان کرتے ہیں کہ جب فون والوں کا فون آتا ہے تو ہمیں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں آقاؤں کا فون آیا ہو کہ آپ نے نہیں آنا۔ بہرحال جو بھی وجوہات ہیں، انہوں نے اپوزیشن نے اپنی منافقانہ سیاست کے ذریعے حکومت کا ساتھ دیا، اور قومی بینک کی سلامتی کو، اور قومی بینک کے وقار کو، اور قومی بینک کی حیثیت کو ختم کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ جس طریقے سے عمران خان ملک کا دشمن ہے، جس طریقے سے عمران خان پاکستانی قوم کا دشمن ہے، جس طریقے سے تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، جس طریقے سے تحریک انصاف نے پاکستانی عوام سے غداری کی ہے، پاکستانی قوم سے غداری کی ہے اور آئی ایم ایف کا ساتھ دیا ہے، اور چند جو ہے وہ ڈالرز کے لیے پاکستان کی عزت و وقار کا سودا کیا ہے۔ اور ابھی سننے میں آیا ہے کہ عنقریب آپ کو جو اس کے آفٹر شوکس، جو آپ کا منی بجٹ جس کے متعلق ہم نے منی بجٹ کے حوالے سے جو ہم نے پروگرام کیا تھا، اس ویڈیو کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، جس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ منی بجٹ کے اندر آنے والے اس کے جو متوقع اثرات جو آنے والے وقتوں میں آئے گا، جس کا
قوم کو سامنا کرنا پڑے گا جسے قوم نے بھگتنا ہے، اس لیے کہ قوم نے ہی اس 350 ارب کے وزن کو، اس بوجھ کو قوم نے اٹھانا ہے اور قوم نے اس کے نیچے دبنا ہے۔ تو اس کے آفٹر شاکس کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید 15 روپے کے اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کہ آپ کے پیٹرول میں قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور تمام آپ کی اشیاء کے اندر، پاکستان کے اندر موجود پاکستان کا ہر شہری دن بدن لحظہ بہ لحظہ مہنگائی کا سامنا کرے گا اور مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، دن بدن مشکلات کا سامنا ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اپنی جس قومی خزانے سے آپ کا ملک چلتا ہے، آپ نے قومی خزانہ ہی یہود و نصارہ کے کنٹرول میں دے دیا۔ جس نقطے کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کتے بلوں کی اس بازار کے اندر جتنے سیاستدان ہیں، اپوزیشن سے لے کر حکومت تک، ایوان و اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اور اقتدار سے باہر چلاتے ہوئے مجمع کے اندر موجود جتنے سیاستدار ہیں، یہ سب قوم کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے اور یہ سب کے سب اندرون خانہ اس بات کے ساتھ ملوث ہیں کہ اقتدار کب کس کو ملے گا اور کب کس کو نہیں ملے گا، لیکن قوم کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کے اس ترمیمی بل کے منظوری نے بتا دیا ہے کہ اپوزیشن نے باقاعدہ اس میں کردار ادا کیا ہے، اپوزیشن نے باقاعدہ ماحول بنا کے حکومت کو دیا۔ اگر سینٹ کے اندر اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی، قوم کے ساتھ مخلص ہوتی، پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتی، یہ بل کبھی منظور نہ ہو سکتا۔ پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔